بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت لقمان علیہ السلام کو جب ان کے آقا نے خریدا تو اور غلاموں نے ان کو حقیر سمجھا۔ ایک دن آقا نے سب غلاموں کو باغ میں بھیجا کہ باغ کے پھلوں کو توڑ لائیں۔ تمام غلاموں نے باغ میں پھل توڑ کر خوب شکمسیر ہو کر کھائے اور آقا سے کہا کہ باغ کے پھلوں کو لقمان علیہ السلام نے کھا لیا ہے۔ آقا لقمان علیہ السلام پر بہت ناراض ہوا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے آقا سے کہا کہ آپ اس الزام کی تحقیق کر لیں، میں نے نہیں کھایا۔ میں آپ کو ایک تدبیر بتاتا ہوں، اس کے ذریعے یہ حقیقت آپ پر اشکار ہو جائے گی کہ میوہ کس نے کھایا ہے۔ آقا نے پوچھا وہ کیا تدبیر ہے؟ آپ نے فرمایا آپ شکار کی تیاری کریں۔ استبل سے گھوڑا منگوایا گیا۔ آقا گھوڑے پر بیٹھا اور حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ شکار کے لیے صحرا کی طرف تیز چلیں اور چلنے سے پہلے سب کو شکم سیر پانی پلایا جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں معلوم ہو جائے گا کہ مجرم کون ہے۔ الغرض جب غلاموں کو دوڑنا پڑا تو جن لوگوں نے پھل کھایا تھا سب کو تیز حرکت کرنے سے کیا ہو گئی، کیونکہ گرم پانی پی کر دوڑنے سے معدہ اور گرم ہو گیا اور راستہ بھی صحرا کا ناہموار نشیب و فراز والا تھا، جس سے کیا ہونا یقینی تھا۔ بس کیا میں پھل صاف ظاہر ہو گیا کیونکہ تازہ تازہ کھایا تھا۔ ابھی اتنا عرصہ نہ گزرا تھا کہ وہ معدہ میں ہضم ہو کر آنتوں میں اتر جاتا اور حضرت لقمان علیہ السلام کو کیا نہ ہوئی کیونکہ ان کے پیٹ میں پھل نہ تھا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی اس حکمت سے سب غلاموں کو شرمندگی اور ندامت ہوئی اور ان کی حکمت سے آقا بہت خوش ہوا اور یہ آقا کے مقرب ہو گئے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب لقمان علیہ السلام کی حکمت کا یہ حال ہے تو مالک کے حقیقی رب ودود کی حکمت کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ جھوٹ اور حسد کا انجام بالآخر شرمندگی ہوتا ہے، چنانچہ حاسد اور جھوٹے شخص کو دنیا میں بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اگر اس نے توبہ نہ کی تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔